السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے غسل کا طریقہ اور اس کے فرائض کے بارے میں۔ معزز سامعین، جب انسان کو غسل کی حاجت ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے اور وہ غسل کا ارادہ کرنے لگے، غسل کے لیے جائے، تو سب سے پہلے اس کو پاکی اور صفائی کی نیت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ مسواک کرے، پھر اس کے بعد 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اس کے بعد ویسے ہی وضو کرے جیسے انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، لیکن پیر بعد میں دھوئے۔ ہاں، اگر اونچی جگہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، اس طور پر کہ پانی بہائے، پانی ڈالے تو پانی اس کے پیر کو نہ لگے، پانی نیچے کو چلا جائے، تو پھر ایسی صورت میں پہلے بھی دھو سکتا ہے۔ اس کے بعد 3 بار پہلے دائیں کاندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کاندھے پر پانی بہائے، پھر اس کے بعد 3 بار سر کے اوپر سے پورے جسم پر پانی ڈالے، اس طور پر کہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اگر ذرہ برابر بھی، بال کے برابر بھی خشک رہا، سوکھا رہا، تو پھر اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت اگر بالوں کی چوٹی کی ہوئی ہے تو بالوں کی چوٹی کو کھولنا اور اس کے جڑ تک پانی کا پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی جڑ تک پانی نہ جائے اور سوکھا رہ جائے، تو پھر ایسی صورت میں غسل ادا نہیں ہوگا۔ یہ تو مکمل طریقہ ہے غسل کا، لیکن اس میں فرائض کتنے ہیں؟ یعنی کم سے کم جو ہے اتنا ہم ادا کریں گے تب ہمارا غسل ہو جائے گا۔ وہ کتنے ہیں؟ فرض جو ہے 3 ہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اگر وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا۔ تو غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا غرغرے کے ساتھ۔ اگر آدمی روزہ دار نہیں ہے تو پھر غرغرے کے ساتھ کلی کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر روزہ دار ہے تو صرف منہ میں پانی لے کر کے اس کو پھینک دے، باہر ڈالے۔ اس کے بعد نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، یہ بھی جو ہے غسل میں فرض ہے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا اس طریقے پر کہ ذرہ برابر بھی کہیں خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ تو غسل میں کل یہ 3 فرض ہے۔ آدمی اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیتا ہے، اتنا بھی ادا نہیں کرتا ہے غسل میں، تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کی پاکی اور صفائی نہیں سمجھی جائے گی، اس کو غسل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب غسل نہیں ہوگا تو ناپاکی رہے گا، اور ناپاک رہے گا تو پھر نہ اس کی جو ہے نماز ہوگی، نہ تلاوت میں کوئی ثواب ملے گا، بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے جب آدمی ناپاک ہو جائے، غسل کی حاجت ہو، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آدمی پاکی اور صفائی کے لیے جب بیٹھتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے اس کو بتلایا ہے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔